ایک بات یاد رکھیں کہ ایک لفظ آپ نے ایمان سنا ہے، ایک اسلام سنا ہے۔ ایمان کا تعلق ہمارے قلب سے ہوتا ہے، باطن سے ہوتا ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے۔ یقین ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ قلبی کیفیت ایسی کہ اگر دل کسی چیز کے بارے میں دو رائے قائم کر سکتا ہو، اگر ایک جانب دل 100% ہو اور دوسری جانب صفر وہ اپنی رائے رکھے، تو اس کو یقین کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں یا ایک سے زیادہ، تو جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں وہ اپنے قلب سے اگر ان دونوں کے بارے میں رائے معلوم کریں کہ اللہ ایک ہے یا زیادہ، تو ہمارا دل اس بات کی 100% گواہی دے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس طرف جو ہے ادھر بھی 100% ہوگا، لیکن نفی کے اندر بالکل 100% ہم نفی کریں گے کہ نہیں، ایک سے زیادہ خدا نہیں ہے، نہ ہو سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یقین، اسی کا نام ایمان ہوتا ہے۔ تو آسان الفاظ میں یوں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے، دل سے اس پر یقین رکھنا، اس کی تصدیق کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ تو ایمان نظر نہیں آتا۔ اسلام جو ہے وہ ظاہر کا نام ہے۔ اسلام ظاہر کا نام ہے، یعنی وہ تمام علامات کہ جو مذہب اسلام سے وابستہ ہونے والے شخص میں ہونی چاہیے، یا ان میں سے کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے۔ اگر ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اسلام پر ہے اور یہ مسلمان ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے اقرار باللسان، کہ کسی شخص سے آپ نے پوچھا آپ کون ہے، اس نے کہا میں مسلمان ہوں، تو مسلمان ماننا واجب ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ کسی شخص نے ہمارے سامنے اقرار نہیں کیا، لیکن یعنی کوئی نیا آپ کے گھر محلے میں مثال کے طور پہ ایک شخص آیا، لیکن شکل صورت ایسی ہے اور وہ لباس بھی ایسا پہنتا ہے کہ آپ کو شبہ ہوا کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ مسلمان ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ مسجد میں جا گیا، نماز پڑھی۔ تو یہ جو ظاہری عبادات ہوتی ہیں، ظاہری علامات ہوتی ہیں، یہ بھی اسلام کے لیے دلیل بنتی ہیں، کیونکہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ ایسے بقرہ عید آئی تو قربانی کرنے لگا، ویسے نہ نماز پڑھتا ہے، نہ قربانی کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن حج کا سیزن آیا تو احرام پہنے ہوئے آپ نے دیکھا کہ وہ حج کے لیے جا رہا ہے، تو آپ مسلمان ہونے کی اس کے لیے گواہی دیں گے۔ اور فرض کر لیں کہ کسی شخص کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، تو اب اس سے اقرار کروایا جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جانوں کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، اور یا کم از کم وہ اسلام کا جب آپ اس کے سامنے اسلام پیش کریں تو وہ انکار نہ کرے، تو سمجھ لیں کہ وہ مسلمان ہے۔ تو یہ ظاہری جو ظاہر سے اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تو اب ہر شخص کو اب اسلام جو ہے، اسلام کوئی چلتی پھرتی چیز تو نہیں ہے۔ اسلام اصل میں کچھ تعلیمات کا نام ہے، کچھ اعمال و افعال کا نام ہے، ان کو اگر ملاتے ہیں تو اسلام بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن عظیم میں آپ دیکھیں کہ بہت سے عقائد بیان ہوئے۔ ایک شخص اگر وہ عقیدہ کہتا ہے میرا یہ عقیدہ ہے، تو ہم کہیں گے مسلمان ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ میں آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کہیں گے مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یوں اسلام جو ہے وہ عقائد اور تعلیمات اور اعمال کا مجموعہ ہے، سمجھ لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوگا جو ان تمام عقائد کو تسلیم کرتا ہے جو قرآن میں حدیث میں بیان ہوئے، مسلمان اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر وہ یا تو وہ معمولات اختیار کرتا ہے، شعائر اختیار کرتا ہے جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اور کم از کم یہ ہے کہ وہ انکار نہ کرتا ہو۔ تو یہ چیزیں اگر ہیں تو وہ مسلمان ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کے جب یہ آیت نازل فرمائی تو اعلان کر دیا کہ اب اسلام قبول ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی معتبر ہے اور میں مسلمان ہوں، تو اسے کیا کرنا ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنا ہوگا، قرآن کو آخری کتاب ماننا ہوگا، پھر قرآن اور حدیث میں جتنے عقائد ہیں جو ضروری عقائد ہیں ان تمام کو اختیار کرے گا۔ اس کے علاوہ ظاہر کو اختیار کرے گا، یعنی اسلام کے جو شاعر وغیرہ ہیں، تو اور کم از کم اس کا انکار نہ کرے۔ اگر ہمیں پتہ نہ چلے مسلمانوں کے درمیان ایک آدمی رہتا ہے اور اس سے نہ کبھی قرار ثابت ہوا نہ کبھی انکار ثابت ہوا، تو مسلمانوں کے درمیان رہنے والا اگر کوئی اور ظاہری علامت نہیں ہے تو مسلمان تصور کر لیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ظاہری علامت کوئی بھی نہ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پہ اب کنفرم ہو کے یعنی ایک بات سامنے آئی تفصیل کے بعد کہ آج اگر کوئی شخص اس زمانے میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں نجات پا جاؤں، آخرت میں میری گرفت نہ ہو، جنت میرا دائمی ٹھکانہ ہو، جہنم سے مجھے نجات ملے، تو اس کو اسلام اختیار